السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم حاضرین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ ماؤں بہنوں، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے ان کو میں بتاتا چلوں کہ میں آپ کو نورانی قاعدہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید پڑھنا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ میں سے جو بھی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سیکھنے کا ایک شوق ہے، جذبہ ہے، قرآن پڑھنے کا ایک اپنے اندر للک ہے، دل و دماغ میں ایک فکر جو ہے گونج رہا ہے کہ میں بھی قرآن سیکھوں، تو دوستو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو بہترین طریقے سے، بہت ہی سرل انداز میں، بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گا اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور پچھلے ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا الف سے لے کے یا تک کہ کون کون سے حروف، کس کس حروف کا نام کیا ہے اور کیوں ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک ویڈیو میں 3 4 حرف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اور سکھایا تھا کہ ایک ہی شکل، ایک ہی طرح دکھنے کے باوجود، ایک ہی طرح اسٹرکچر بناوٹ ہونے کے باوجود کس حرف کا نام کیا ہے، کون سا لیٹر کا نام کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو اگر آپ ان سب ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہوں گے تو ان سب ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ان سب ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی یادداشت کے لیے بتاتا چلوں، تختی نمبر 1 چل رہا ہے۔ تختی نمبر جو ہے 1 مفردات کے تعلق سے ہے، مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کل 29 ہیں، مطلب عربی زبان میں کل حروف، ٹوٹل لیٹرز 29 ہیں، 29۔ عربی لینگویج میں، عربی بھاشا میں کل لیٹرز، کل حرف جو ہے 29 ہیں، جیسے الف با تا سا سے لے کر یا تک۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں، 29 جو لیٹرز ہیں، اب 29 لیٹرز کا پروننسیشن کیا ہے۔ الف سے لے کے یا تک کا جو الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان سب کا مخرج کیا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، کس حرف کا مخرج کیا ہے، کون سا حرف جو ہے زبان اور دانت مل کر ادا ہوتا ہے، کون سا حرف دونوں ہونٹ مل کر ادا ہوتے ہیں، اور کس حرف کا مخرج جو ہے زبان اور تالو مل کر ادا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج میں آپ کو صرف بتاؤں گا یہ چیز کہ جو ایک مخرج ہے، یعنی ایک جگہ سے نکلنے والے کتنے حروف ہیں اور کیا کیا ہیں، ایک ہی مخرج کون کون سا حرف کا ہے اور وہ حرف کون کون سا ہے، ایک ہی پروننسیشن کس کس لیٹر کا ہے اور وہ لیٹر کون کون سا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ جو ہے فل دیکھیے، دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، آپ سے ایک ادباً گزارش، میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو کو فل دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور اسی طرح سے فرینڈز بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو بھی ویڈیوز میں آپ کو سکھانے کے لیے اپلوڈ کروں گا ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا، اور نوٹیفیکیشن جو ہی ملے گا آپ نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر کے بھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں۔ مفردات بترتیب مخارج کے ترتیب سے مفردات حروف، مخرج کے اعتبار سے مفرد حروف، مفرد لیٹرز، الگ الگ حرفوں کو مفرد کہتے ہیں، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو دوستو یہ دیکھیے یہ جو باکس ہے، آپ ایک بات جان لیں، یہاں پہ ایک باکس میں جتنے بھی حروف ہیں، یہ جو خاکہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گھر، یہ خاکہ، یہ کھانا، تو ایک کھانے میں، ایک خاکہ میں یا پھر ایک باکس میں
جتنے حروف ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان سارے حروف کا مخرج ایک ہی ہے، وہ سارا حروف ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، ان سارے حروف کا ان سارے لیٹرز کا پروننسیشن ایک ہی ہے، سیم ہے۔ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس باکس میں 2 حرف ہے، 2 لیٹرز ہے، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے ہا۔ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ حمزہ اور دوسرا یہاں پہ ہا۔ اب یہ حمزہ اور ہا ان دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی گلے سے نکلنے والے حروف میں سے یہ دونوں حرف ہے، اور ان دونوں حرف کا پروننسیشن، ان دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے، سیم ہے۔ اسی طرح سے دوستو اب دوسرے والے باکس میں آپ دھیان دیں گے، حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے دوستو، میں آپ کو بتا دوں حمزہ ہا کا مخرج شارٹ میں، میں آپ کو جو ہے ایک سرسری نظر میں شارٹلی میں آپ کو جو ہے آج کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ حمزہ ہا کا مخرج گلے کے آخری حلق یعنی سینے کی طرف والے جو حلق ہیں وہاں سے جو ہے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، وہاں سے حمزہ ہا نکلتا ہے، حمزہ ہا کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے دوسرے والے باکس میں آپ دیکھیے یہاں پہ عین ہا، کیا ہے دوسرے والے باکس میں کون سا حرف ہے، کون سا لیٹرز ہے؟ عین ہا۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کون سا حرف ہے، یہاں پہ عین ہا، تو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اور ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہی ہے، سیم ہے، اور یہ دونوں حرف گلے کے بیچ سے، درمیانی حلق سے گلے کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے اور وہ ہے گلے کا بیچ۔ تو دوستو آپ عین ہا گلے کے بیچ سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے یہ غین خا، یہ دونوں حرف کا مخرج بھی ایک ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ہی باکس میں ایک ہی خا کا ایک ہی خانہ ایک ہی گھر میں یہ دونوں کو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی مخرج ہے۔ غین خا بھی یہ دونوں حروف اور یہ دونوں لیٹرز بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور ان دونوں کا مخرج، ان دونوں کا پروننسیشن حلق کے اوپری حصے، اوپر حلق سے جو کہ منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ غین خا ادا ہوتا ہے، غین خا کا مخرج اوپر حلق سے، حلق گلے کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیکسٹ والے باکس میں، اس کے اگلے والے خاکے میں، خانہ میں، گھر میں ایک حرف ہے جو کہ بڑی قاف ہے۔ آپ کو میں دکھا دوں یہاں پہ، یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ قاف۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو ایک ہی حرف ایک باکس میں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مخرج الگ ہے۔ یہ حرف جس مخرج سے، جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ سے کوئی بھی حرف نہیں نکلتا، اس مخرج سے کوئی بھی لیٹرز، کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ تو یہ جو حرف دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا نام کیا ہے؟ یہ قاف۔ یہ کیا ہے؟ یہ قاف، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے جسٹ بعد میں یہ بھی کاف ہے جو کہ چھوٹی کاف سے بولتے ہیں، چھوٹی کاف سے ہم اسے جانتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی کاف، اس کا بھی مخرج سیم ہی ہے، ایک ہی طرح سے ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تھوڑا سا ہٹ کے اوپر کا تالو۔ اس کا یہ جو بڑی قاف ہے، یہ جو بڑی قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو سے مل کر یہ قاف ادا ہوتا ہے، لیکن اس کا مخرج، یہ جو کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ تھوڑا ہٹ کے اوپر کا تالو مل کر یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا باریک سے پتلے آواز میں نارمل سے بولیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیے اب یہ جیم، شین، یا، یہ تینوں حرف ایک ہی باکس میں ہیں، ایک ہی خاکہ، ایک ہی خانہ، ایک ہی گھر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تینوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے، یہ تینوں لیٹرز کا پروننسیشن سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ تو دوستو یہ جیم، شین، یا کا مخرج کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو سے مل کر جیم، شین، یا ادا ہوتی ہے۔ جیم، شین، یا زبان کا بیچ اوپر کا تالو مل کر نکلتا ہے، زبان کا بیچ اوپر کا تالو ان تینوں حرف، ان تینوں لیٹرز کا مخرج ہے۔ اسی طرح سے یہ ضاد دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ الگ خاکے میں ہے، اکیلا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کا مخرج جو ہے
یہ جس مخرج سے جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ سے اس مخرج سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، کوئی بھی لیٹرز نہیں ہے۔ یہ ضاد کا مخرج میں آپ کو بتا دوں، ضاد کا مخرج ہے زبان کی کڑوٹ، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لام یہ بھی اکیلا ہے، یہ نون یہ بھی اکیلا ہے، یہ را یہ بھی اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ تینوں حرف کا مخرج بھی الگ الگ ہے۔ تو دوستو میں آپ کو شارٹلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، اب یہاں پہ 3 حروف اور ہیں، یہاں پہ 3 لیٹرز اور آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تا، دال، طا۔ یہ تینوں حرف بھی ایک ہی خاکہ ایک ہی گھر میں ہیں، مطلب اس کا مخرج بھی ایک ہی ہے، سیم ہے۔ ان تینوں حرف کا، ان تینوں لیٹر کا مخرج، ان تینوں لیٹرز کا پروننسیشن مخرج کیا ہے، نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو دوستو زبان کی جڑ، زبان کی نوک کیا ہے مخرج؟ زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے 2 دانت کی جڑ سے مل کر، زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانت کی جڑ سے مل کر تا، دال، طا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھیے، ثا، ذال، ظا، یہ تینوں حرف بھی ایک ہی باکس میں ہیں، ایک ہی خاکہ ایک ہی گھر میں ہے۔ ان تینوں حرف کا مخرج بھی ایک ہی ہے، سیم ہے، اور وہ ہے زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ۔ اس میں تھا سامنے والے 2 دانت کا جڑ، اس میں ہے زبان کی نوک سامنے والے 2 دانت کا کنارہ مل کر ثا، ذال، ظا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ زا، سین، صاد، ان تینوں کا بھی مخرج ایک ہی ہے، سیم ہے، اور اس کے جیسا ہی ان تینوں کا بھی مخرج ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیے، اسی طرح سے دوستو یہاں پہ دیکھیے، یہ فا، یہ با اور یہ میم، واو، الف، یہ سب جو حروف ہیں یہ حروف شفوی میں سے ہیں، مطلب ہونٹ سے نکلنے والے حروف۔ تو میں آپ کو اگلے ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک مخرج والا جو بھی حروف ہے، جتنے بھی حروف ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، مطلب ایک ویڈیو میں ایک مخرج، ایک پروننسیشن بتاؤں گا، اور اس پروننسیشن میں، اس مخرج میں جتنے بھی حروف ہیں ان سارے حروف کا ڈسکس کروں گا۔ تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور فرینڈس میرے کو اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اگر آپ سجیشن، صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے، مجھے آشا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں، اور اسی طرح کا ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو اور اسی طرح سے سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، آج تک کے لیے یہیں تک۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔